ہمارے چینل پیغام رسول کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جب تک کہ مٹھائی حلوائی کی دکان پر ہے تو وہ صرف مٹھائی ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کے نام پر اس اللہ والے کے نام سے اس پر فاتحہ ہو جائے تو پھر اب وہ مٹھائی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ تبرک بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے وہ ایسے ہو جاتا ہے، حدیث ہے۔ وہ تبرک کیسے بن جاتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں، حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کھانے پر جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیا جائے وہ شیطان پر کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہی تو ہے۔ بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن ہی تو ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حلوائی کی دکان پہ جب تک مٹھائی تھی تو اس کو انسان بھی کھا سکتا تھا اور شیطان بھی کھا سکتا تھا، لیکن جب اس پر قرآن پڑھ لیا گیا تب اس کو انسان تو کھا سکتا ہے مگر شیطان نہیں کھا سکتا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یعنی تبرک حرام ہو گیا ہے، کس پر؟ شیطان پر۔ تبرک حرام ہو گیا۔ دیکھیں قرآن پڑھنے کی برکت ہے، یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے۔ بسم اللہ شریف کے قرآن ہونے میں سمجھتا ہوں شاید کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں سورۃ النمل کے اندر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ آئیے بسم اللہ شریف، تو یہ قرآن کے الفاظ ہے، اور بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ 19۔ جو بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ جہنم کے 19 دروازے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے 19 دروازے جہنم کے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچے، یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے۔ تو جب یہ تبرک بن گیا اب تو وہ صرف مٹھائی نہیں رہی بلکہ تبرک بن گیا۔ مٹھائی نہیں تھی، مٹھائی تھی لیکن اب وہ صرف مٹھائی نہیں بلکہ تبرک ہے۔ تو کسی کی غفلت سے وہ گر گیا نیچے، لوگوں نے دھیان نہیں دیا۔ امام اہل سنت اٹھے تو پوری محفل اٹھی۔ جب پوری محفل اٹھی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت جا کہاں رہے ہیں، حضرت والا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو کیا دیکھا کہ امام اہل سنت اٹھ کر کے پھر نیچے بیٹھے دو زانوں، پھر اس کے بعد ہاتھ زمین پر ٹیکے اور اپنی زبان کی نوک سے اس تبرک کو اٹھایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ غفلت کی وجہ سے یہ تبرک زمین پہ گر گیا تھا تو میں نے اس کو اس طرح اٹھایا کیونکہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے۔ اس دن لوگوں کو پتا چلا غوث پاک کا نام جس غذا پہ پڑھ دیا جائے یہ اس کا اتنا احترام کرتے ہیں تو غوث العظم دستگیر کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، اور اللہ اکبر جب غوث پاک کا اتنا احترام ہے تو رسول پاک کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ یہ امام احمد رضا کا اصل وصف ہے جو اوروں سے ان کو ممتاز کرتا ہے۔ امام اہل سنت نے خود فرمایا کہ ابھی میری عمر 4-5 سال کی تھی، میں نے بغداد معلیٰ کی سمت معلوم کر لی تھی، اور اس کے بعد سے جس دن سے مجھے بغداد شریف کی سمت معلوم ہوئی میں نے کبھی اس طرف پیر لمبے نہیں کیے، میں نے اس طرف کبھی پیشاب نہیں کیا۔ اندازہ فرمائے یہ احترام ہے، یہ تعظیم ہے۔ امام احمد رضا کو اور چیزوں سے یہ ممتاز کرنے والی چیز ہے۔